ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا لا شريك له ولا نظير له ولا مشير له ولا وزير له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أرسله الله تعالى بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تهنوا ولا تهزموا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا ہر قسم کی تمام تعریفیں تمام بڑائیاں اور بزرگیاں خدائے رب ذوالجلال کے لیے جس کی خدائی میں کوئی شریک نہیں وہ اکیلا پروردگار ہے اس کا کوئی ساتھی اور ہمسر نہیں وہ ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے ہر پل ہر لمحہ کروڑ ہا کروڑ انگنت کا تعداد درود و سلام محسن انسانیت فخر موجودات خلاصہ کائنات خاتم النبیین سید المرسلین رحمت العالمین محمد عربی محمد مصطفیٰ احمد مجتبی حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے آسان نہیں مٹانا نام و نشان ہمارا محترم و معزز سامعین اکرام فرزندان اسلام بہت ہی قابل قدر بزرگوں اور دوستوں تقریباً 7-8 مہینوں سے ہمارے اس ملک کی حکومت ہمارے وقت کے املاک کے پیچھے پڑی ہوئی طرح طرح کے قانون اور
کبھی طلاق ثلاثہ کے نام سے مسلمان کو پریشان کرتی ہے، تو کبھی حجاب کا مسئلہ اٹھاتی ہے، تو کبھی ایکسنسری کورٹ اس کا مسئلہ لانے کی دھمکیاں دے کر، بلکہ بعض اسٹیٹوں کے اندر اس کو لاگو کر کے مسلمانوں کو پریشان اور مسلمانوں کو تکلیفیں دینے کی کوشش کرتی ہے۔ تو تقریباً 7-8 مہینوں سے یہ وقف کے املاک کے پیچھے پڑھ کر ایک قانون لانے کی کوشش کی گئی۔ تو پہلے ہی دن سے ہمارے بزرگوں نے، ہمارے اکابرین نے ان کی اس سازش کو اور ان کی اس ناپاک اور گندے ارادے کو بھانپ لیا، تو اسی دن سے فکر مند ہو گئے۔ ہر طرح سے اپنے وقت کے املاک کو بچانے کی کوششیں جاری رکھیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے آپ کے ذریعے سے وقف ریجیکٹ کی ایک مہم چلائی، جس کے اندر لاکھوں کی نہیں بلکہ کروڑوں کی تعداد میں مسلمانوں نے اس وقف کے قانون کو، جو نیا قانون بنانے جا رہی ہے، اس کو ریجیکٹ کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ مسجدوں کے اندر اسکینر کے ذریعے، QR کوڈ کے ذریعے سے، مختلف طریقوں سے اس کو روکنے کی کوشش کی گئی، یہاں تک کہ پارلیمنٹ کے اندر جوائنٹ ایکشن کمیٹی بنا کر اس میں مسلمان نمائندوں نے اور مسلم تنظیموں نے اس ایکٹ کے اندر اور اس قانون کے اندر جو برائیاں ہیں، جو کیا ہے، وقف کو ہڑپنے کی جو انہوں نے جو سازشیں کی ہیں، اس سے ان کو باخبر کرا کر اس کو پورے طور پر ختم کرنے کے لیے دباؤ ڈالا گیا۔ لیکن ان تمام کی کوششوں کو بالائے طاق رکھ کر انہوں نے عید کے فوراً بعد مسلمانوں کو عید کا تمغہ دینے کے عنوان پر اس کو پاس کرا دیا گیا، اسمبلی میں بھی، راجیہ سبھا میں بھی پاس کرا دیا گیا، اور یہاں تک کہ اس پر صدر جمہوریہ کے دستخط کے ذریعے سے ایکٹ بنا لیا گیا۔ لیکن ہمارے مسلم قائدین نے، خصوصاً مسلم پرسنل لا اور جمعیت العلماء نے سپریم کورٹ کے اندر عرضیاں داخل کیے، یہاں تک کہ 70 پر 3 عرضیاں اس ایکٹ کے خلاف داخل کی گئی، اور بڑے بڑے وکیلوں کو رکھ کر اس کے خلاف لڑنے کے لیے اور اس کی برائیوں کو ججوں کے سامنے لانے کے لیے بڑے بڑے وکیلوں کو طے کیا گیا۔ ہندوستان کے بڑے بڑے نامور وکیلوں کو، جن کی ایک مرتبہ کی حاصل کی فیس 5 لاکھ روپے، ہمارے اکابرین نے ان کو اس ایکٹ کے خلاف کھڑا کیا اور اس کی سنوائی ہوئی۔ اللہ کا فضل، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم کہ 3 ججوں کی بینچ کے اندر اس کو پیش کیا گیا، اس کی سنوائی ہوئی 15 تاریخ کو اور 16 تاریخ کو، اور اللہ کا فضل کہ ہمارے بڑوں کی دعاؤں کی وجہ سے، ان کی کوششوں کی وجہ سے، اس میں سے جو خطرناک 2 ایکٹ کے اوپر عبوری ضمانت یعنی اس کو روک لگا دی گئی ہے، عبوری روک لگا دی، یعنی کچھ وقت کے لیے، کچھ دن کے لیے، کچھ زمانے کے لیے اس پر غور و فکر کرنے کے واسطے سینٹرل حکومت جو اس وقت بالکل آئی ہے، اس کو اس پر سوچنے کے لیے اور اس پر اپنے دلائل پیش کرنے کے لیے اس پر عبوری روک لگا دی گئی۔ اس میں سے 2 چیزوں پر روک لگا دی گئی ہے۔ ویسے تو ہم کو اس میں سے ایک قانون بھی پسند نہیں ہے، لیکن جو خطرناک چیزیں تھی
لیکن اب وقف میسر کو ختم کر اس کو گورنمنٹ کی ملکیت قرار دے کر اس کو ہڑپنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو اس پر سپریم کورٹ نے روک لگا دی گئی ہے کہ عبوری روک لگا دی گئی ہے، اور اسی طریقے سے ہمارے مسلمانوں کے وقف کے املاک کے وقف بورڈ کے اندر غیر مسلموں کو شامل کرنا، یہ ان کا ایک ایکٹ ہے، ان کا قانون جو نیا قانون بنایا گیا اس میں غیر مسلموں کو شامل کرنے کی بات، اس پر تو ججوں نے پورے طور پر پوچھا ہے کیا تم اپنے مندروں کے اندر، کیا تم اپنے گرجا گھروں کے اندر، گرودواروں کے اندر کیا مسلمانوں کو تم لیتے ہو؟ جب مسلمانوں کو تم اپنے مندروں میں نہیں لیتے اور دوسری جگہ میں تم اب مسلمانوں کو نہیں لیتے، تو پھر مسجدوں کے اندر اور ان کی وقف کی چیز کے اندر جو خالص شریعت کی چیز ہے اس میں غیر مسلم کیسے مداخلت کر سکتے؟ اس پر سپریم کورٹ نے روک لگائی ہے کہ اس پر دوبارہ سینٹرل حکومت غور کرے، حالانکہ اس میں بہت خطرناک چیزیں اور بھی ہیں، لیکن یہ دو چیزیں بہت ہی خطرناک ہے، وقف بیوزل اور غیر مسلموں کو وقف کے وقف بورڈ کے اندر شامل کرنا۔ اس پر میرے دوستوں روک لگا دی گئی ہے، ایک اطمینان کی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم شکر ادا کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے ماحول کے اندر جو پورے طور پر سینٹرل حکومت اس کو ہندوتوا بنانا چاہ رہی ہے، کہ سپریم کورٹ سے کچھ انصاف کی امیدیں اور انصاف کی کرنیں ظاہر ہو رہی ہیں، لیکن اس پر ہم کو اطمینان کر کے نہیں بیٹھنا ہے۔ ہماری کوشش، ہماری جدوجہد اور ہماری جو کچھ محنتیں ہیں اس کو جاری رکھنا ہے، ہمارے بڑوں کے ہدایات کے مطابق۔ ہمارے بڑے جیسا کہ مسلم پرسن اللہ ہے اور دیگر تنظیمیں ہیں، ان کی ہدایات کے مطابق ہم اپنی کوششوں کو جاری رکھنا ہے، اور جب تک یہ پورے طور پر ختم نہیں ہو جاتا یہ جنایت کارا قانون، سیاہ قانون اور ہمارے مسلمانوں کی شریعت کے اندر جو مداخلت یہ پورے طور پر ختم نہیں ہو جاتی، ہم لوگوں کو اس کے بارے میں جدوجہد کرنا ہے، کوشش کرنا ہے۔ لیکن میرے دوستو یہاں رک کر ہم اپنے آپ کا بھی جائزہ لیں کہ ہماری زندگیاں کیسے گزر رہی ہیں، ہم یہ سب چیزیں کیوں ہو رہی ہیں۔ حدیث پاک کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعمالکم اموالکم، تمہارے اعمال تمہارے حاکم ہیں، تمہارے کرتوتوں کی وجہ سے تم کو تمہارے کرتوتوں کی سزا دی جاتی ہے۔ ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، جو کچھ خشکی اور تری میں فساد ہوتا ہے وہ تمہارے اعمال کی نحوست۔ ہم نے جب کیا ہے وقف کی چیزوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف دل میں نہیں رکھا، بلکہ اس کو منمانی طریقے سے اس کے اندر ہم نے بیجا تصرفات کیے۔ آپ کو معلوم ہونی چاہیے کہ پارلیمنٹ کے اندر کرناٹک کے بہت سارے منسٹروں کا نام لے کر جنہوں نے وقف کی جائیدادوں کو ہڑپا ہے، برمنا کہا گیا کہ فلانے 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 وقف کی اتنی جائیدادیں ہڑپی ہیں، اور وہ اپنے رشتہ داروں کے لیے، اپنے اولاد کے لیے اور اپنے نجی مفادات کے لیے انہوں نے وقف کی جائیدادوں کو، جب اس طریقے سے ہو رہا تھا تو حکومت نے دیکھا کہ وہی کھانے کے حقدار ہیں کہ ہم بھی کھائیں گے، ہم بھی لوٹیں گے، ہم بھی سمیٹیں گے، تو ان کی نیت میں بھی خطرہ آ گیا۔ جب ان کی نیت میں بھی خطرہ آ گیا تو انہوں نے ایک ایکٹ بنا کر، ایک قانون بنا کر اس کو پورے طور پر ہڑپنے کی کوشش کی۔ حالانکہ میرے دوستوں ہمارے اکابرین، ہمارے بزرگان دین، ہمارے پہلے کے لوگوں نے کس قدر امانتداری اور سچائی اور دیانتداری کے ذریعے سے کام لیا ہے۔ کاندھلا کی جامع مسجد، کاندھلا کے اندر ایک جامع مسجد تھی اور اس کے امام تھے، اور وہ امام جو جامع مسجد کے امام تھے کاندھلا کے، قطب الاقطاب حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے مریدین میں سے تھے، اور داعی کبیر حضرت شاہ الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے بھائی تھے، اور شیخ العرب والعجم حضرت مولانا شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے والد محترم جن کا نام حضرت مولانا یحییٰ صاحب تھا۔ اس زمانے میں ان کی جہاں مسجد تھی، بالکل مسجد کے سامنے ایک مندر تھی، مسجد کے بالکل سامنے ایک مندر تھی،
اور اس مسجد اور مندر کے درمیان میں ایک جگہ تھی، اس جگہ کے بارے میں ہندو مسلم کا جھگڑا تھا کہ مسجد والے مسلمان کہہ رہے تھے کہ یہ جگہ ہماری ہے، مندر والے کہہ رہے تھے کہ نہیں یہ جگہ ہماری ہے۔ چنانچہ کئی مرتبہ ان لوگوں نے، وہ زمانہ انگریزوں کا زمانہ تھا، انگریز جج کے پاس گئے مقدمہ لے کر، لیکن کوئی حل نہیں نکلا۔ کئی دن سے یہ لڑائی جاری تھی، مسلمانوں نے اس پر اپنا حق جتایا جبکہ غیروں نے اس پر اپنا حق جتایا۔ یہ لڑائی طول پکڑتی گئی، کوئی مسئلے کا حل نہیں نکل رہا تھا۔ تو ہندوؤں نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم ایک کام کرتے ہیں کہ مسلمانوں کی جو مسجد ہے جامع مسجد، اس کے امام جو بات کہیں گے ہم اس کو ماننے کے لیے تیار۔ جامع مسجد کے جو امام ہیں اگر وہ یہ کہیں کہ یہ جگہ مسجد کی ہے تو ہم چھوڑنے کے لیے تیار، اگر وہ یہ کہیں کہ یہ جگہ مندر کی ہے تو چھوڑنے کے لیے ہم لے لیں گے۔ چنانچہ مسلمان بھی خوش ہو گئے، چلو بھائی معاملہ ہمارے مسجد کے امام کے پاس گیا تو پھر امام صاحب ہمارے ہی ہم میں کہیں گے۔ چنانچہ جا کر انہوں نے انگریز جج سے کہا کہ ہم جامع مسجد کے امام کی بات کو ماننے کے لیے تیار ہیں۔ چنانچہ اس جج کی جانب سے سمن جاری ہوا کہ آپ عدالت میں حاضر ہو کر کہہ دیں کہ یہ جگہ کس کی ہے۔ حضرت مولانا یحییٰ صاحب کے پاس جب انگریز کا سمن گیا تو انہوں نے کہا میں نے اللہ سے عہد کر لیا ہے، وعدہ کر لیا ہے کہ میں ان انگریز دشمنوں کا چہرہ نہیں دیکھوں گا، ان انگریزوں کا میں چہرہ نہیں دیکھوں گا جنہوں نے ہمارے ملک کو چھینا ہے۔ میں تو انگریز جج کے پاس نہیں آ سکتا۔ ہاں، میں پیپر میں انہوں نے جو سمن جاری ہوا تھا اس سمن کے پیچھے انہوں نے لکھ دیا کہ میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو عہد کیا ہے اس عہد کو میں توڑ نہیں سکتا۔ انگریز کا چہرہ دیکھنے سے میں نے اللہ سے عہد کر لیا ہے کہ میں انگریز کا چہرہ کبھی نہیں دیکھوں۔ ہمارے اکابر، ہمارے اللہ والوں نے انگریزوں سے اتنی نفرت کی، جبکہ میرے دوستوں آج ہمارا نوجوان انگریز کی جینس پہن کر اپنے آپ کو شان بگاڑتا ہے اور اس کی ناک تھوڑی لمبی ہو جاتی ہے۔ اگر یہ اس کے بس پہ چلتا تو وہ اپنی کالی چمڑی نکال کر انگریزوں کی گوری چمڑی بھی پہن لے جاتا ہے۔ جبکہ میرے دوستوں ایک بزرگ فرماتے ہیں میں نے پورے یورپ کا سفر کیا ہے، امریکہ کا سفر کیا ہے، یورپ کا سفر کیا ہے، لیکن میں نے کہیں نہیں دیکھا کہ انگریزوں نے تمہارے ایک چھوٹے سے چھوٹے طریقے کو اپنایا ہو، تمہارے ایک چھوٹے سے چھوٹے طریقے کو اپنایا ہو، تم نے تو ان کا پورا طریقہ اپنا لیا۔ وہ انگریز کہتے ہیں کہ تم لوگ تو ایسے نکمے ہو، ہمارے تھوک کو تم چاٹنے والے ہو۔ ہم کیا ہے ان کی ناکاری میں ایسے اندھے ہو گئے کہ ہم وہ جو کرتے ہیں وہی کرنے کو اپنی شان سمجھتے ہیں۔ ہمارے اکابر ان انگریزوں کے چہرے کو دیکھنا پسند نہیں کیا۔ حضرت مولانا یحییٰ کاندھلوی نے کہا کہ میں نے اللہ سے عہد کیا ہے کہ میں انگریز کا چہرہ نہیں دیکھوں گا، لہذا میں عدالت میں حاضر ہو کر انگریز جج کے سامنے میں کسی چیز کی گواہی نہیں دے سکتا۔ تو انگریز نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر آپ میرا چہرہ نہیں دیکھتے ہیں تو آپ میری عدالت میں آ کر دروازے کی طرف رک کر کے کھڑے ہو جاؤ اور پشت میری طرف کر دو، میں اس کو توہین عدالت نہیں سمجھوں گا۔ انگریز جج نے کہا آپ آ کر اس مسئلے کو حل کر دو، اس لیے کہ اس مسئلے کا حل غیروں نے بھی آپ کو مانا ہے، مسلمانوں نے بھی آپ کے پاس اس کا حل سمجھا ہے۔ آپ آ کر میری عدالت کے اندر دروازے کی طرف آپ اپنا چہرہ کر لو اور میری طرف آپ اپنی پشت کر لو، میں اس کو توہین عدالت نہیں سمجھوں گا۔ آپ آ کر حاضری دے کر اس بارے میں تصفیہ کرو۔ چنانچہ حضرت مولانا یحییٰ صاحب کاندھلوی علیہ الرحمہ نے جب عدالت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے دروازے کی طرف چہرہ کر کے اور جج کی طرف پشت کر کے انہوں نے کہا میں تو یہ نہیں جانتا کہ یہ جگہ کس کی ہے، یہ ہندوؤں کی ہے یا مندر کی ہے یا کسی اور کی ہے، یہ تو میں نہیں جانتا، لیکن اتنا میں ضرور جانتا ہوں کہ یہ جگہ مسجد کی نہیں ہے، یہ جگہ مسجد کی نہیں ہے۔ اللہ اکبر اتنا کہنا تھا، جو مسلمان وہاں بیٹھے تھے وہ حضرت پر غصہ ہو رہے تھے، یہ تو مولوی صاحب ہو کر، امام ہو کر، یہ تو کیا ہے مسجد کے امام ہو کر انہوں نے مسلمانوں کے خلاف کہہ دیا۔ چنانچہ جج نے کہا کہ بھائی آپ کے لوگ آپ پر آگ بگولا ہو رہے ہیں، لال پیلے ہو رہے ہیں، آپ اس بارے میں کچھ اور کہیں
یعنی خوشی کے اندر انہوں نے خوش تو تھے، لیکن ان پر یہ رات اور دن بڑے مشکل سے گزرنے کے بعد دوسرے دن کی صبح حضرت کا گھر پر آ کر کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ جب دیکھا تو وہ مندر کے لوگ تھے، غیر مسلمان تھے۔ انہوں نے کہا کہ جس مذہب کے غلاموں کے اندر اس قدر انصاف اور اس قدر ان کے اندر کا حق ہو اور عدالت اور سچائی ہو، تو ان کے آقا کے اندر کس قدر سچائی ہوگی۔ لہذا ہم سب کو آپ اس آقا کا کلمہ پڑھا دیجئے، بلکہ پورے جتنے ہندو تھے وہ سب کے سب حضرت کے ہاتھ پر مسلمان ہو گئے۔ اور اس کے بعد انہوں نے وہ جگہ مسجد کو دے دی۔ یہ جگہ تو ہماری نہیں، اب ہم اپنی خوشی سے یہ جگہ مسجد کو دے رہے ہیں، مسجد کے لیے وقف کر رہے ہیں۔ تو میرے دوستوں، حضرت اشعریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مسلمانوں سے کہا اور کہ دیکھا تم اس وقت مجھ پر غصہ ہو رہے تھے، مجھ سے ناراض ہو رہے تھے، اس جگہ کو میں زبردستی تمہاری کر دوں، لیکن آج یہ ہوا کہ وہ ہندو بھی ہمارے ہو گئے، یہ جگہ بھی مسجد کی ہو گئی اور یہ ساری چیزوں کا حل ہو گیا۔ اس طریقے سے مسلمانوں نے، غیروں نے، بہت سارے لوگوں نے وقف اللہ کی رضا کے لیے بہت ساری چیزیں وقف کی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ یہ نظام کو اس زمانے سے چلایا ہے۔ لیکن میرے دوستوں، ہم کو یہاں پر رک کر یہ سوچنا ہے کہ ہماری یہ سب کچھ جو ہمارے اوپر مصیبتیں آ رہی ہیں، پریشانیاں آ رہی ہیں، یہ ہمارے اعمال بد کی نحوست ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے بجائے، اللہ کو خوش کرنے کے بجائے دنیا کے پیچھے پڑ گئے، دنیا کی چیزوں کے پیچھے پڑ گئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اوپر ظالموں کو مسلط کر دیا۔ اپنی دنیا میں ہم ایسے مصروف ہیں۔ میں گزشتہ جمعہ تاتاریوں کا واقعہ آپ کو سنا تھا۔ اس زمانے میں جو خلیفہ عباسیہ کا دور تھا، آخری جو خلیفہ عباسیہ کا جو آخری بادشاہ تھا، وہ عید کی نماز کے لیے جب صبح فجر کے بعد نکلتا تو ایسے واہیات و تباہیات اسلام کے اندر، مسلمان بادشاہوں کے اندر، مسلمانوں کے اندر ایسے خرافات اور ایسی چیزیں آ گئی تھیں کہ اس کو عیدگاہ پہنچنے تک عشاء کا وقت ہو جاتا تھا۔ عیدگاہ پہنچنے، عید کی نماز ادا کرنے کے لیے عشاء کے وقت میں عیدگاہ پہنچایا کرتے تھے۔ پورے ڈھول تماشے اور ساری چیزیں، سارے خرافات اور ساری کیا ہے واہیات و تباہیات ہمارے اندر آ گئی، تو اصل چیز جو دین کا اصل اصول ہے وہ ہمارے اندر سے نکل گیا۔ ابھی دیکھو میرے دوستوں، اگر دھرنا کرنے کے لیے مسلمانوں کو کہا جائے تو سیکنڈوں کے اندر بھیڑ کی بھیڑ جمع ہو جاتی ہے، لیکن وہی ہماری نمازوں کا حال دیکھو، ہماری نماز فجر کا حال دیکھو۔ ہماری نماز فجر کے اندر رمضان میں کتنی صفیں ہوا کرتی تھیں اور اب کتنی صفیں۔ بہت سارے اماموں نے ہم سے کہا کہ فجر کی نماز میں امام اور امام کے ساتھ ایک بوڑھے میاں کے علاوہ کوئی نہیں رہا، دو تین آدمی، ایک صف، آدھی صف۔ میرے دوستوں، اللہ سے رجوع کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، آپ کمزور مت ہوئے، آپ غمگین مت ہوئے، أَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی سربلند رہو گے، تم ہی کامیاب رہو گے، تمہارے لیے ہی میں نے اس کائنات کو بنایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کائنات کو بنائے ہیں اور اللہ کے ماننے والے ہم ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کو ہمارے لیے بنایا، تو پھر یہ چیزیں غیروں کی طرف کیوں چلی جا رہی ہیں؟ ہمارے نکمے پن کی وجہ سے، ہماری بے ایمانی کی وجہ سے، ہمارے ایمان کے اندر کمزوری کی وجہ سے۔ آج ہمارا نمازوں سے کیسے تعلق ہے، قرآن سے کیسے تعلق ہے؟ چنانچہ حدیث پاک کے اندر فرمایا 10 چیزوں کو روک دیا جاتا ہے، 10 چیزوں کو روک دیا جاتا ہے۔ حدیث پاک میں علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر جلالین میں فرماتے ہیں 10 چیزوں سے روک دیا جاتا ہے۔ اللہ کا غضب یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی سے اگر ہمیں بچنا ہے تو سورہ فاتحہ کی کثرت کے ساتھ تلاوت کیا جائے۔ سورۃ الفاتحہ تمنع غضب الرب، سورۃ الفاتحہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب سے ہمیں بچا لیتی ہے۔ ایک تو کیا ہے، سورہ فاتحہ ہم نمازوں کے اندر پڑھتے ہیں، ہر نماز
اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب سے، اللہ کی ناراضگی سے ہم بچ جائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ سے ہم بچ جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ فاتحہ کے اندر بہت ساری چیزوں کا اللہ نے ذکر فرمایا ہے۔ قرآن مجید جو 30 پاروں کی کتاب ہے، اس کے اندر 114 سورتیں ہیں، ان تمام سورتوں کا خلاصہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الفاتحہ کے اندر رکھا ہے۔ سورۃ الفاتحہ کی کثرت کے ساتھ یا تو نمازوں میں یا نماز کے بعد جیسے بھی ہو تلاوت کرتے ہیں تو اللہ کے غضب سے بچ جائے۔ اور دوسری سورت اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر جو بیان علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ سورہ یاسین کی تلاوت کیا کرو۔ قرآن مجید یہ طاقوں میں سجا کر رکھنے کے واسطے نہیں ہے، بلکہ عمل میں لانے کے واسطے، زندگی میں لانے کے واسطے۔ ہفتے ہفتے گزر جاتے ہیں، مہینے مہینے گزر جاتے ہیں، قرآن کو اٹھا کر پڑھنے کی بھی توفیق نہیں ملتی، اور پھر ہم کیا ہے تمنا رکھتے ہیں کہ یہ حکومت ہمارے مخالفت میں نہیں بلکہ موافقت میں ہو جائے، یہ حکومتیں ہماری ہو جائیں اور ہمارے بارے میں اچھے سے اچھے فیصلے ہو جائیں۔ اچھے فیصلے تو اللہ کے ہاتھ میں، جب ہم اللہ کو اپنائیں گے، اللہ کو راضی کرنے کے کام کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے لیے اچھے فیصلے صادر فرماتے ہیں۔ فرمایا سورہ یاسین یہ قرآن کا دل ہے، جو آدمی سورہ یاسین کی تلاوت کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنے فضل سے 10 کلام مجید پڑھنے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اور فرمایا سورہ یاسین کی تلاوت جو بندہ پابندی کے ساتھ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے قیامت کی پیاس سے محفوظ رکھیں گے، قیامت کی پیاس سے اللہ تبارک و تعالیٰ محفوظ رکھیں گے۔ قیامت کے دن سورج سوا نیزے پر ہوگا اور لوگ نفسی نفسی کے حالت میں مبتلا ہوں گے۔ ایسے وقت میں اگر ہم پیاس کی شدت سے بچنا چاہیں تو میرے دوستوں سورہ یاسین کی تلاوت کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ یاسین قرآن کا دل ہے۔ اور اسی طریقے سے 25ویں پارے کے اندر ایک سورت ہے سورہ دخان، اس کا نام ہے۔ اس سورہ دخان کو پڑھنے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ دخان کو جو روزانہ پڑھتا ہے، یہ اللہ کے نبی نے قرآن سے شغف پیدا کرنے کے واسطے، قرآن سے محبت و تعلق پیدا کرنے کے واسطے اس کی فضیلتوں کو بیان فرمایا کہ آدمی فضیلت کے شوق میں قرآن مجید کو پڑھنے لگ جائے، قرآن مجید سے اپنا تعلق جوڑ لے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ دخان کو جو کہ 25ویں پارے میں ہے، 3 رکوع کی سورت ہے، اس کو جو کوئی پڑھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قیامت کے ہولناکیوں سے بچائے گا۔ اللہ اکبر! قیامت کے دن ایسا سخت ہولناک دن ہوگا، ماں اپنے بچوں کو بھول جائے گی۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں قیامت کے دن کا پس منظر بتاتے ہوئے فرمایا ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذهل كل مرضعۃ عما ارضعت۔ یہ وہ دن ایسا شدید سخت زلزلے کا دن ہوگا کہ مائیں اپنے دودھ پلاتے بچوں کو بھول جائیں گی اور حاملہ عورتیں اپنا حمل ضائع کر دیں گی۔ اتنا خطرناک دن ہوگا۔ ایسے خطرناک دن کی ہولناکی سے بچنے کے لیے اللہ کے نبی نے فرمایا روزانہ سورہ دخان کی تلاوت کریں۔ میرے دوستوں 10 منٹ آپ اگر بیٹھ جائیں گے تو 3 رکوع کی سورت آپ تلاوت کر دیں گے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ واقعہ کی تلاوت، جو بندہ سورہ واقعہ کی تلاوت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے فقر و فاقے کو روک دے گا، کبھی اسے زندگی میں فقر و فاقہ نہیں آئے گا۔ مالی مشکلات ہو اور دکان کی مشکلات ہو، کاروبار کی مشکلات ہو، سورہ واقعہ کو پڑھ کر ہم آزمائیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر کس قدر اللہ تعالیٰ نے برکتیں رکھا ہے، اور اس کی وجہ سے ہمارے فقر و فاقے اور ہمارے دکان و مکان کی پریشانیاں کیسے ختم ہوتی۔ لیکن ہم کو تو اگر ہم ان چیزوں پر عمل کر لیں گے تو پھر میرے دوستوں ہمیں عاملوں کی چکر لگانا نہیں پڑے گا۔ عاملوں کے پاس، ایسے ویسے لوگوں کے پاس، غیر غلط لوگوں کے پاس، کہ آپ کو کیا بتاؤں، ایک صاحب سے میری ملاقات ہوئی، انہوں نے کہا کہ حضرت فلاں عامل صاحب سے میں نے ملا کہ وہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ تم پر کوئی اثر ہو گیا ہے، لہذا تم میرے پاس آ جاؤ فلاں گاؤں میں، شیموگا کے پاس، اور آپ کی فیس، کیونکہ وہ تگڑے آدمی تھے، دکاندار تھے، انہوں نے
کوئی آپ کے دکان میں سے کوئی ہڑپ کے نہیں لے جائے گا، آپ کے کیمرے میرے ہاتھ میں آ جائیں گے۔ اس طریقے سے لوگوں کو ٹھگنے کا یہ راستہ ہے۔ کیوں ہم ٹھگ رہے ہیں؟ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام پر ہمیں یقین نہیں ہے۔ اگر آپ سورہ واقعہ کی تلاوت کریں گے تو پھر آپ کی تمام مالی مشکلات آسان ہو جائیں گے، فقر و فاقہ آپ کا دور ہو جائے گا، بشرطے کے پورے یقین کے ساتھ پڑھا جائے۔ اور چوتھی سورت، اللہ اکبر، کتنی بہترین سورت! اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ ملک یہ 30 آیتوں کی سورت ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میرا دل چاہتا ہے کہ یہ سورت میرے ہر امتی کے اندر ہو، یعنی میرے ہر امتی کو یاد ہو۔ میری خواہش ہے کہ یہ سورت میرے ہر امتی کو یاد ہو۔ میرے دوستو، اللہ کے نبی کی خواہش ہے، لیکن ہمیں سے کسے یہ سورت یاد ہے؟ صرف 30 آیتوں کی سورت ہے۔ اگر روزانہ ایک ایک آیت میں ہم یاد کر لیں گے، مہینہ بھر میں یہ سورت ہمیں یاد ہو جائے گی۔ 10 منٹ 15 منٹ نکال کر اگر ہم یہ سورت یاد کر لیں گے تو مہینے میں ہمیں یہ سورت یاد ہو جائے گی۔ چلو ایک آیت نہیں، آدھی آیت یاد کر لو، 2 مہینے میں یہ سورت آپ کو یاد ہو جائے گی۔ 2 مہینے نہیں، 3 مہینے صحیح آپ کو یہ سورت یاد کر لیں، اللہ کے نبی کی خواہش پوری ہو جائے گی۔ کوئی اپنی بیوی کی خواہش کو پوری کرتا ہے، کوئی اپنی اولاد کی خواہش کو پوری کرتا ہے، کوئی اپنے خاندان کی خواہش کو پوری کرتا ہے۔ اے اللہ کے نبی کے امتیوں، اپنے حبیب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کیا اتنی ادنا خواہش ہے کہ اس کو پوری نہ کیا جا سکتی؟ اللہ کے نبی کی خواہش کیا اتنی ہم اپنی اولاد کی خواہش پورا کر دیے، اپنی بیوی کی خواہش پورا کر دیے، اپنے خاندان والوں کی خواہش پورا کر دیے، لیکن میرے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے صدقے میں اللہ نے ہمیں ایمان عطا فرمایا، جن کے صدقے میں اللہ نے ہمیں دنیا اور آخرت کی کامیابی عطا فرمایا، ایسے آقا کی خواہش ہے کہ میرے امتی کے ہر سینے میں سورہ ملک ہو۔ تو لہذا میرے دوست، ہم کوشش کر کے 1 مہینے میں، 2 مہینے میں، 3 مہینے میں اس سورت کو یاد کر لیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سورت کا فائدہ یہ ہے کہ یہ عذاب قبر سے تمہیں روک دیتی ہے۔ سورہ ملک تم کو عذاب قبر سے روک دیتی ہے۔ اور پھر فرمایا ایک چھوٹی سی سورت ہے، اگر تم کو دشمنوں سے پالا پڑا ہوا ہے اور تم دشمن سے مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، ارے دشمن سے مقابلہ کر کے بھی کیا کریں گے؟ جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سپرد کر دیں گے، اللہ اس سے نمٹنے کے لیے کافی ہو جائیں گے۔ فرمایا سورہ کوثر کو جو کثرت کے ساتھ تلاوت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دشمنوں کے لیے اس کے کافی ہو جاتے ہیں، اس کے دشمنوں کے لیے اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جاتے ہیں۔ لہذا سورہ کوثر چھوٹی سی سورت ہے، صبح شام آپ اس سورت کو پڑھیں گے، کوئی دشمن تمہارا کوئی بال بینگا نہیں کر پائے گا، چاہے آپ کے کتنے ہی دشمن کیوں نہ ہوں، خامخواہ چلنے والے، خامخواہ تمہارے سے دشمنی رکھنے والے، وہ سب کے سب آپ کے سامنے ناکام ہو جائیں گے، بشرطے کہ تم سورہ کوثر کو کثرت کے ساتھ پڑھو۔ اس کو آپ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اپنی زبان کے اندر جاری و ساری رکھو۔ اور پھر فرمایا چھٹی سورت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ کافرون کو پڑھو، قل یا ایھا الکافرون تمنع النفاق عند الموت، اللہ تبارک تمنع الکفر عند الموت، اللہ تبارک و تعالیٰ کفر سے بچا لیں گے موت کے وقت میں۔ سورہ کافرون کی جو تلاوت کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو موت کے وقت کفر سے بچا لیں گے۔ میرے دوست، کفر سے بچ جائے، ایمان پر خاتمہ ہو جائے، اس سے بڑی کیا دولت ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑی کیا دولت ہو سکتی ہے؟ اور میرے دوستوں، آپ کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے، موت کے وقت شیطان آدمی کے ایمان کو سلب کرنے کی پوری کوشش کرتا ہے، پورا داؤ لگاتا ہے کہ بغیر ایمان کی دنیا سے چلا جائے۔ ایسے وقت میں جب اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ کافرون کو پڑھنے کی وجہ سے ایمان پر خاتمے کی ضمانت دے رہے ہیں، کفر کے خاتمے سے اللہ تعالیٰ بچا رہے ہیں، تو پھر اس سورت کا ہمیں کس قدر اہتمام ہونی چاہیے۔ اس سورت کو اگر میرے دوستوں ہم اس سورت کو پڑھیں اور ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو جائے، تو پھر میرے دوستوں ہماری دنیا بھی کامیاب، ہماری آخرت بھی کامیاب۔ اور پھر فرمایا کہ جو آدمی سورہ اخلاص کو پڑھے گا، سورہ اخلاص کو پڑھے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے نفاق سے بری فرما دیں گے۔ نفاق ایسی چیز ہے، اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر فرماتے منافق کا درجہ جہنم کے اندر سب سے نیچا درجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ 3 میں فرماتے ثم رددناهم
جب بولے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، اور امانت کوئی چیز رکھی جائے تو اس امانت میں خیانت کرے، یہ منافق کی تین بڑی نشانیاں ہیں۔ چنانچہ فرمایا جس آدمی نے کثرت کے ساتھ سورہ اخلاص کو پڑھے گا اللہ تعالیٰ اسے نفاق سے بچا لیں گے، اللہ تعالیٰ اسے نفاق سے بچا لیں گے۔ اور نبی سورت 10 صورتیں میں آپ کو بتایا تھا، نبی سورت سورت الفلق ہے، قل اعوذ برب الفلق، چھوٹی سی سورت ہے، اگر اس سورت کی ہم کثرت کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ حاسدین سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اس کے اندر حاسدین کا تذکرہ ہے، لہذا جلنے والے بہت ہوتے ہیں، اور جلنے والوں کے جلنے سے آدمی کو نظر لگ جاتی ہے، اس نظر کی وجہ سے آدمی کے اندر کیا ہے بہت ساری کمزوریاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ جو بندہ سورہ فلق کو کثرت کے ساتھ پڑھے گا اللہ تعالیٰ حاسدین کے حسد سے اسے بچائیں گے۔ اور آخری سورت سورۃ الناس ہے، اور اعوذ برب الناس ملک الناس، اس سورت کو جو آدمی پڑھے گا اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ تعالیٰ اسے وسوسوں سے حفاظت فرمائے۔ اس کے دل کے اندر وساوس، آدمی نماز پڑھتا ہے وسوسہ پیدا ہو جاتا ہے، ایک شیطان ہے جس کا نام ملہان ہے، اور اس کا کام ہی یہ ہے کہ وہ ایمان والوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا رہتا ہے، نماز پڑھتا ہے تو آ کر نماز میں وسوسے ڈالتا ہے، جس کی وجہ سے وہ اپنی نماز کو خراب کر لیتا ہے۔ چنانچہ جو آدمی کثرت کے ساتھ صبح شام سورہ ناس کو پڑھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے وسوسوں سے حفاظت فرمائیں گے۔ میرے دوستو صرف کیا ہے زبان سے کہہ دینے سے کچھ نہیں ہوگا، عمل کے اندر جب آدمی آتا ہے، ایمان کی مثال ایسی ہے جیسے چابی، لیکن چابی کے اندر اگر دندانے نہیں ہوتے تو اس سے تالا نہیں کھلتا، دندانے کی مثال ہے اعمال، تو لہذا ایمان کے ساتھ اعمال کا ہونا ضروری ہے، جبھی جا کر جنت کی کنجی بن سکتی ہے اور جنت ہمارے لیے ہو سکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں 10 سورتوں کو تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ